بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ اچھا جی، اس سے پہلے الحمدللہ ہم جمع کے اعتبار سے الدرس الثالث، الدرس الرابع اور الدرس الخامس ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے الدرس الثالث میں ہم، ہن، ہؤلائی، اولئک، ذہبوا، ذہبنا، اسی طریقے سے جو ضمیر متصل ہے اسماؤکم، اسماؤہم، اسماؤہن، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جی سر۔ لیسن نمبر 4 میں انہوں نے ذکر کیا تھا مخاطب کو سٹارٹ کیا، مخاطب میں جو جمع کی ضمیریں ہیں اس کو سٹارٹ کیا، اور مخاطب میں بھی انہوں نے مذکر کو لیا، مؤنث کو نہیں لیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا انتم پڑھا، اسی طریقے سے ہم نے ذہبتم پڑھا، ہم نے کم ضمیر پڑھی، ضمیر متصل، حالکم، اسماؤکم، اور اسی طریقے سے ہم نے اسپیکر میں جو پلورل ہے ورژن اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو انا کی جگہ نحنو کا استعمال کیا، ذہبتو کی جگہ ذہبنا کا استعمال کیا۔ ٹھیک، یہ لیسن نمبر 4 میں ہم نے دیکھا ہے۔ لیسن نمبر 5 میں آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسی جمع کے تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ جمع مخاطب میں یعنی لسنر میں اگر ہمارے جو جمع ہے وہ مؤنث ہے، فیمنن ہے، تو ان کے لیے کون سے ضمیر استعمال کرتے ہیں، ورب کی سچویشن کیا ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو بریفلی پہلے بھی سمجھا تھا، ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کا مخاطب مؤنث ہے اور واحد ہے تو ہم ضمیر کون سی استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کہنا ہے تم ایک عورت، انتی سر انتی، انتی، بالکل صحیح، احسن، انتی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتی۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ تم گئی، تم گئی، تم چلی گئی، تو ورب کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے فعل کی؟ انتی ذہبتی، ذہبت، اچھا نہیں ذہب، انتی ذہبت، نہیں ذہبتی، ذہبت، ہاں ذہبتی، ذہبت جو ہوگا نا تا جس پہ ساکن ہوگا تو وہ ہوگا وہ عورت۔ ٹھیک ہے، انتی ذہبتی، ذہبت جو ہوگا وہ یوں ہوگا ہیا ذہبت، وہ چلی گئی۔ تو انتی اس سے یاد رکھیں، انتی یہ تی ہے تو فعل میں بھی اب آئے گا تی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اگر آپ نے کہنا ہے تمہاری کتاب، تو تمہاری کتاب خاتون سے آپ کہہ رہے ہیں، تو خاتون کے لیے ضمیر متصل کون سی یوز کریں گے؟ کی استعمال کتاب کریں کی، گے، بالکل صحیح، احسن، صحیح، کتاب، اس سے پہلے کوئی بھی اسم لگا لیں آپ۔ ٹھیک، اب اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے مخاطب مؤنث ہیں لیکن جمع ہے، صحیح ہے، 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، ٹھیک، تو انتی کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ اس طریقے سے ایک تو استاد جی اس کا لیے آتا ہے ذہبنا بھی آتا ہے، ذہبتنا بھی آتا ہے۔ نہیں، انتی ہے نا، انتی آپ کہہ رہے ہیں، انتی، جی جی انتی جی طالبات، تم ایک طالبہ ہو۔ اگر آپ کے سامنے بہت ساری طالبات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تم سب طالبات ہو، تو انتی کی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے؟ ابھی ہم استاد نے جی پڑھا نہیں، انتنا ہو جائے گا، استاد جی انتننا، انتنا۔ بالکل صحیح، آسن، جیسے ہم نے انتا کو انتم کر دیا تھا نا، تو ویسے ہی یہاں پہ ہم انتی کو انتننا کر دیتے ہیں، بس اتنی تبدیلی۔ ٹھیک ہے، انتننا، تو انتننا طالبات، انتننا طبیبات، انتننا مدرسات، انتننا مومنات، تو کچھ بھی اگر آپ کے سامنے مخاطب مؤنث ہے، جمع ہے، تو آپ انتی استعمال نہیں کریں گے، انتننا استعمال کریں گے۔ تو انتا انتم میں تبدیل ہو گیا تھا، انتی انتننا میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ہمیں ایک اور ہنٹ مل گیا کہ اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ تم سب عورتیں گئی، تو میں آخر میں کیا تبدیلی کروں گا؟ انتننا، ذہبتن نہ ہو جائے گا۔ ذہبتننا، ٹھیک ہے، بس یہ ذہب ویسے ہی رہے گا جیسے کہ ذہبتی میں تھا، اور آخر میں ہم تننا لگا دیں گے، تو ہمارا یہ فعل ماضی کا جمع مؤنث مخاطب کا ورڈ بھی آ گیا، ورژن بھی آ گیا۔ تو انتننا ذہبتننا، انتننا جلستننا، انتننا کتبتننا، کچھ بھی ہوگا اس سے پہلے آخر میں اگر آپ کے مخاطب جو ہیں وہ جمع مؤنث ہیں، آخر میں تننا ضرور آئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو مخاطب مذکر جب تھا پچھلے لیسن میں، تو ہم نے وہاں پہ کیا تھا اسماءکم، کیف حالکم۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، کی جگہ کیا ہو سکتا ہے؟
वहां था ना अंतुम, तो तब्दील हो गया था कुम, अब यहाँ है कैसे अंतुन्ना। उस्ताद जी? जैसे वहां पे था मुजक्कर जी मुअन्नस मुजक्कर में जमा में अन अंतुम किताबुकुम, ठीक है, तो का जो था वो कुम में तब्दील हो जी गया था, मीम लगा दिया था हमने आखिर में जमा बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे अंतुन्ना है, जी। तो इस की में क्या तब्दीली कर सकते हैं जमीर मुत्तसिल बनाने के लिए? तुम उस्ताद सबकी जी की किताबें हैं। कोमा, हाँ, उस्ताद जी तुम सब, ये की कोमा कुम हो जाएगा उस्ताद जी, कुन्ना। की कुन्ना हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ये नून, ये नून जो है ना ये वाला ये आ जाएगा, ये, ठीक है, कुन्ना। अब मुझे कहना है तुम सब औरतों की किताबें, तो कुतुब कुन्ना, मदारिस कुन्ना, मुअल्लिमात कुन्ना, ठीक है, तो कुछ भी जमा में मुझे बताना है अपने मुखातब को तो मैं कुन्ना का इस्तेमाल करूंगी। तो इस लेसन में हम मुखातब के एतबार से, मुअन्नस जमा के एतबार से हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, अंतुन्ना, ज़हबतुन्ना और कुन्ना, ठीक है। और जो स्पीकर होता है ना मुतकल्लिम, उसके बारे में तो हम ये समझ चुके हैं कि वो मुजक्कर और मुअन्नस में उसमें कोई तफरीक नहीं है। तो नहनु जैसे हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे हम मुअन्नस में भी नहनु कह सकते हैं। नहनु तुल्लाब भी कह सकते हैं, नहनु तालिबात भी कह सकते हैं, नहनु अतिब्बा भी कह सकते हैं, नहनु तबीबात भी कह सकते हैं, नहनु मुस्लिमून भी कह सकते हैं, नहनु मुस्लिमात भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो फेल है, फेल इस्तेमाल होता है ज़हबना, तो अगर जो स्पीकर्स हैं वो मुजक्कर हैं तो वो ज़हबना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ज़हबना। और अगर स्पीकर मुअन्नस हैं वो भी जमा इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़हबना, ठीक। और अगर बात कर लें हम इसकी ज़मीर मुत्तसिल की, तो वो ये है ना, रसूलुना, किताबुना, दीनुना, ठीक है, हमारा के लिए हम ये ना इस्तेमाल करते हैं। कुछ बात वाज़ेह हुई? जी उस्ताद जी। चलिए जी सर। किताब की तरफ आ जाते हैं, देख लेते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। अच्छा जी, मैं पहले उस्ताद आपको जी ये लेसन नंबर 4 का तो उस्ताद जी थोड़ा सा ये रह गया था, ये अंत ज़हाबता इलल मदरसती अंत खरजता मिनल फस्ल, ये तो नहीं पढ़ा। क्या चीज़, ये उस्ताद जी ये जो ये 4 नंबर का था ये ना पढ़ने उस्ताद की जी। जरूरत है तो क्लियर हो गया ना, आगे चल लेते हैं, अच्छा ठीक, है ना। ठीक। असल में असल तो मकसद जो है ना वो ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ताकि हम फिर आगे निकल जाए, तो उस पर फायदा ये होगा इंशाल्लाह कि हमारा वक्त बच जाएगा, तो हम ज्यादा चीज कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये ये देखें, ये जमीरें हम कवर कर चुके हैं, ये देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जमीरें मुनफसिल है, ठीक है, डिटैच प्रोनाउंस है, हुआ हुम, जी हिया हुन्ना, अंता अंतुम, अंती अंतुन्ना, अना नहनु। और ये दो दफा इसलिए है कि ये बताने के लिए कि अना और नहनु मुजक्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बात वाज़ेह। तो एक दो तीन चार पाँच, जी। पाँच और पाँच 10, ये 10 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो वाहिद की जमीरें थी वो सारी यहाँ पर आ गई, पांच, हुआ हिया अंता अंती अना, ठीक है। इसमें तीनों किस्म के अफराद आ गए, ये देखें, ये अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये हुआ और हिया, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है, अरबी में हम कह देते हैं गायब, यानी ये हमारे कलाम से थर्ड गायब पर्सन। होते हैं, ठीक है। अच्छा, अंता अंती, ये है सेकंड पर्सन, जिनको हम कह देते हैं लिसनर, अरबी में हम कह देते हैं मुखातब, ठीक है। और ये आ गया अना, अना क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं मुतकल्लिम, स्पीकर। बस ये तीन तरह के अफराद होते हैं, मुतकल्लिम, मुखातब, गायब। तो वाहिद में इन तीन किस्म के अफराद के लिए पांच ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, अना, अंता, अंती, हुआ और हिया, ठीक है। अच्छा, अगर जमा में आ जाते हैं इसी तरतीब पे, तो हुआ, हुम और हुन्ना, ये हो गए थर्ड पर्सन गायब, अंतुम और अंतुन्ना, ये हो गए सेकंड पर्सन मुखातब, और ये नहनु, ये हो गया आपका मुतकल्लिम, सही। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है डुअल, क्योंकि अरबी के अंदर डुअल का कॉन्सेप्ट भी है, मुसन्ना, मुसन्ना, ठीक, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 में या लेसन नंबर 8 में, बस वो एक चीज होगी इंशाल्लाह।
یہ ضمیر منفصل ہے. اگر اسی کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو کھینچوں اور یہ کہوں کہ اس کو ضمیر یہاں کی ضمیر متصل بھی بتا دیں آپ لوگ, تو ہوا اور ہیا کی ضمیر متصل کیا بنے گی؟ استاد جی ہوا، ہما، ہم، ہیا، نہیں ہما، نہیں, ہننا. ہوا ہے نا, ہوا کا اگر جی جی ضمیر متصل آپ نے بنانا ہے, آپ نے کہنا ہے اس, وہ ایک طالب علم ہے, اس کی کتاب, تو اس کی کتاب کے لیے یہاں ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟ اس کی کتاب. استاد جی اس کا وہ ہوگا اس کی. ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 10 میں, پچھلی کتاب میں 5 ضمیریں پڑھی تھی ہم استاد نے. جی بالکل. استاد جی یہ متصل ضمیر نا. جی جی, استاد جی بہت تھا آسان ہے. تو اسی طرح ضرب تو ضربنا. یہ دیکھیں یوں ہوگا, کتاب ہو, یاد آیا؟ جی استاد جی. جی 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 استاد جی. صحیح, کتاب ہو, بیت ہو, استاذ ہو, طالب ہو, ٹھیک ہے, تو ہو آ جاتا ہے. اچھا اگر مؤنث ہے, اس کی کتاب, اس کا قلم, میں مؤنث کے بارے میں ضربها. کہوں, ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ جی استاد جی مونس ہاں کا ہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں ہو جائے گا, بالکل صحیح. اچھا انتا میں کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے دیکھا اس کو, تمہارا قلم, تمہارا گھر, آپ مذکر سے استاد بات کر رہے ہیں. انت، انتما، انتم. نہیں نہیں, متصل, تمہارا. تمہارا. انتن. استاد جی آپ کا مخاطب مذکر ہے اور ایک ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا نام, کیسے کہیں گے تمہارا نام؟ تمہارا نام. استاد جی مخاطب مخاطب انت سے ہو کہیں جائے گے گا. اسمو کا. انت. کا. کا کا آئے گا. کا کا دیکھیں, آئے گا. انتا کا ترجمہ تو ہوتا ہے تم, تمہارا تو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ ہے کا. اسم کا تمہارا نام, قلم کا تمہارا قلم. ٹھیک ہے, نہیں استاد جی آپ مرفوع متصل کا نہیں پوچھ رہے تھے. نہیں نہیں, میں صرف اس کا پوچھ رہا ہوں یہاں پہ ضمیر متصل. ٹھیک ہے, اچھا جی. اگر آپ نے, آپ کا مخاطب جو ہے نا وہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہنا ہے تمہارا گھر, تمہارا گھر مؤنث سے کہنا ہے, تو اس کے لیے تمہارا کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ مذکر کی میں آ تو جائے گا. کی آ جائے گا. ٹھیک ہے, کا اور کی, صحیح. اچھا اگر آپ نے کہنا ہے میرا, میرا نام, میرا گھر, بڑا آسان ہے, استاد جی یہ آ جائے گا. ای آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسمی, کتابی, قلم. ٹھیک ہے, تو یہ 5 ضمیریں ہو گئی منفصل, ڈیٹیچ, جو الگ الگ استعمال ہوتی ہے, ہوا, ہیا, انتا, انتی, انا. تو یہ 5 ضمیریں ہو گئی متصل واحد کے لیے. اب یہیں پہ آ جاتے ہیں جمع کے لیے. تم سب کا نام, اچھا یہ تو بڑا آسان ہے, تم سب کا نام, ان سب کا نام, ہم طلاب, وہ سب طلبہ ہیں, ان سب کے نام, تو کیا آ جائے گا؟ اسماء. ضمیر کون سے استعمال کریں گے؟ ہم اسماء. اسماء. ٹھیک ہے, ہاں یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیر متصل منفصل دونوں ایک ہے, صرف فرق ہے یہ الگ ہو کے استعمال ہو جاتی ہے, یہ جوڑ کے استعمال ہوتی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہن طالبات, وہ سب طالبات ہیں, ان سب کے نام, اسماء ہننا. اسماء ہن. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی, انتم طلاب, تم سب طلبہ ہو, تم سب کے نام. تم سب کے نام. استاد جی انتم. نہیں نہیں, نہ 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 استاد جی انتم تو الگ الگ, ضربکم استاد جی ہو جائے گا. کم ہوگا. کم ہو ٹھیک ہے, جائے گا. ہاں تو ہم نے پڑھا تھا نا لیسن نمبر 4 میں, کم. کیف حالکم, اسماءکم, مدارسکم. ٹھیک ہے, تو کم ہو گیا. اور انتن طالبات, تم سب طالبات ہو. ٹھیک ہے, تم سب کے نام, تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کو, کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہاں آخر سے ہم اٹھا سکتے ہیں, جیسے ہم نے کا میں یہ میم ایڈ کیا, ایسے ہم کی میں یہ نون ایڈ کر دیں گے. استاد جی مؤنث کا ہو جائے استاد, اس کا کنہ ہو کننا, جائے گا استاد جی. جی بالکل صحیح, کننا. ٹھیک ہے, کنہ اسماء استاد جی کننا. کنہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, کننا, صحیح. اچھا اگر جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی. جس طرح بھائی ہے. اچھا جی سر, جی تو یہ اچھا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا. تو اب جیسے نحنو ہے, نحنو طلاب, ہم سب طلبہ ہیں, ہمارے نام, تو ہمارے نام کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟
استاد جی ہو جائے گا. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا یا ہمارے کے لیے اسلام کا استاد جی اچھا دیکھیں یہ نہ ہو نون الف نہ. استاد جی ایک منٹ استاد جی تھوڑا سا یاد آ گیا دین ہونا، ضربنا رسول ہونا، جی استاد جی. ٹھیک ہے، کتاب ہونا، رب ہونا تو بڑا مشہور ہے. رب ہونا، ربی میرا رب، رب ہونا ہمارا رب. صحیح. چلے یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا، انشاءاللہ یہ آتا رہے گا. اب ہم واپس چلتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے خلاصہ ہے کس چیز کا، لیسن نمبر 4 اور 5 میں استعمال ہونے والے افعال ماضیہ کا. ٹھیک ہے. بھائی سعید پہلی لائن اگر پڑھ لیں آپ یہ والی. استاد جی یہ جو لکھا ہوا ہے آئینہ ذہبت یا اخی، ادھر سے استاد جی. جی جی استاد جی آئینہ کدھر، ذہبت آپ اچھا تم کدھر جا رہے ہو اے بھائی. جا رہے ہو تو استاد جی اب اس کا جمع یہ تو بناؤں. نہیں یہ تو حال ہو جائے گا نا. جا رہے ہو ہم نے تو ابھی حال پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے بس. تم کدھر جی گئے اے بھائی. استاد جی ہاں تم کدھر گئے اے تم بھائی. کدھر گئے اے بھائی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب اس کا جمع کیا ہے بھائی صحیح؟ استاد جی اس کا ہو جائے گا یہ آئینہ ذہبتم یا اخوانی، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو یعنی جائے گا؟ تم سب کدھر گئے اے بھائیوں. اے بھائیوں تم سب کدھر گئے. بہترین. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ذہبتا اور ذہبتم یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں. جلستا جلستم، کتبتا کتبتم. ٹھیک ہے، تو یہ تا اور تم ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر جو فائل ہے، جو ڈوئر ہے، وہ ایک مذکر ہے یا بہت سارے مذکر ہیں. ٹھیک. اچھا اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جی بھائی جنید یہ آپ کر لیں. این ذہبتی یا اختی، تم کہاں گئی اے میری بہن. این ذہبتن یا اخواتی، اخواتی تم سب اخواتی، تم سب کہاں گئی اے بہنوں. ہے میری بہنیں. ٹھیک ہے. اینا ذہبتی، یہ جو تی ہے یہ تی بتا رہا ہے، یہ تا کے نیچے زیر ہے کہ یہاں پہ آپ بات کر رہے فیمیل ہیں ہے، کسی واحد مؤنث سے. آپ کا فیمیل. مخاطب جو ہے لسنر ہے وہ فیمیل ہے اور واحد ہے. تبھی آپ کہہ رہے ہیں اینا ذہبتی یا اختی، اینا ذہبتی یا بنتی، تم کہاں گئی اے میری بہن. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ذہبتن، تو یہ تننا جو آخر میں آ رہا ہے یہ تننا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا مخاطب مؤنث ہے اور جمع ہے. اینا ذہبتن یا اخواتی، اے میری بہنوں تم کہاں گئی. اس لیسن میں، لیسن نمبر 5 میں ہم فعل میں یہ چیز پڑھیں گے جو آپ نے ماشاءاللہ ابھی کر لی. ٹھیک ہے، ذہبتی کو ذہبتن میں تبدیل کرنا. ٹھیک. اچھا جی جی بھائی عزیز یہ کر لیں آپ آخری والا. انا ذهبت، ٹھیک ہے. میں جی میں چلا گیا. میں چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ تا کے اوپر پیش آ میں گیا، اس گئے کا مطلب ہے کہ میں انا گیا ہے یہاں پہ. میں گیا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے بھائی صحیح عزیز؟ نحن ذهبنا، ذهبنا. نحن ذهبنا، اسی کا جمع ہے. انا کا جمع ہے نحنو، ذہبتو کا جمع ہے ذہبنا. ذهبنا. نحنو ہم، استاد جی. ہم بہت سارے ہم جیسے میں ہم ہوتا ہے نا، انا میں ہے، تو اب میں کا جمع کیا ہوگا؟ ہم ہو جائے گا. ہم تو انا ہے تو انا کا جمع ہے نحنو. ٹھیک جی. استاد جی ہم چلے گئے. ہم چلے گئے، ہم گئے. نحنو ذہبنا، ہم گئے ہم چلے گئے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ جی اچھا بھائی استاد سید جی، کچھ کہہ رہے ہیں آپ. جی جی استاد جی ابھی ذہب تو مانا ابھی میں گیا، تو اس کے ساتھ استاد جی آنا لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ آنا ذہب تو. ویسے بھی اگر آنا نہ ہوتا تو استاد جی تو ذہب تو کا مطلب یہی تھا کہ میں گیا. بالکل صحیح وہ ہے. ذہب نہ ہم گئے. ہاں بالکل صحیح. اگر آپ نہ بھی لگائیں تب بھی اس کا مطلب وہی بنے گا، میں گیا. ٹھیک ہے. کبھی کبھار تاکید کے لیے لگا جی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی لگا دیتے ہیں. نہ بھی لگائیں تب بھی ہمیں اس لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر جو فائل ہے، جو ڈوئر ہے، وہ صحیح. آنا ہے. صحیح ہے.
تو دیکھیں یہ فعل کے اعتبار سے یہ ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، میں نے عرض کیا تھا یہ جو تا ہے نا، یہ تا بڑی قیمتی ہے فعل ماضی کے اندر. صحیح. 4 قسم کی تا ہے، 5ویں قسم کی کوئی تا نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 تو آپ کے سامنے، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش. اور ان تینوں سے ایک مختلف معنی ہمیں پتہ جی. چلتا ہے. تا کے اوپر زبر ہے تو مخاطب آپ کا مذکر ہے، تا کے نیچے زیر ہے مخاطب آپ کا مؤنث ہے، واحد ہے. اور تا کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر جو فاعل ہے، جو ڈوئر ہے، وہ انا ہے. ٹھیک. اور اگر تا کے اوپر سکون آ جاتا ہے نا، سکون، بس چوتھی صورت یہ تھی، سکون آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ذہابت، جلست، تو وہاں بھی جو فاعل بنتا ہے وہ ہے ہیا. ٹھیک ہے، شی، وہ ایک خاتون. ٹھیک. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ آ جائیں فعل ماضی میں جمع کے اندر، تو ذہب تم، پورے فعل ماضی جب انشاءاللہ ہم یہ کمپلیٹ کر کے پوری گردان اپنے سامنے رکھیں گے نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورے فعل ماضی کے جتنے بھی ورڈز ہیں، ورژن ہیں، ان میں تم صرف ایک ہی ہے، تا صرف ایک ہی ہے، تی صرف ایک ہی ہے، تو صرف ایک ہی ہے. تو تم جب بھی آئے گا تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا جو ڈوئر ہے وہ کیا ہے، وہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اور مخاطب ہے. اور تننا جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈوئر ہے، جو فاعل ہے، وہ جمع ہے لیکن مؤنث ہے. ٹھیک. اور نا، نون کے ساتھ الف جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جمع ہے لیکن یہاں پر جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، وہ نحن ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. تو ہم نے ضمیروں کا اور افعال کا خلاصہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے، چلیں ہم واپس پیچھے آتے ہیں یہاں پہ. اچھا جی، دیکھیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ. انس کہتے ہیں مؤنث کر دو مبتدا کو آنے والے ہر جملے میں سے، ہر جملے میں جو مبتدا ہے اس کو تم مؤنث کر دو. مثال کیا دی ہوئی ہے، انتم طلاب، کیا تم سب طلبہ ہو. یہ جو پہلا کالم ہے یہ مذکر کا ہے. انتن طالبات، کیا تم سب طالبات ہو. صحیح ہے، انتم، انتن، طلاب، طالبات. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے جی. میری آواز آ رہی؟ جی استاد جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، صحیح. چلیں بھائی، بھائی عزیز، پہلا جملہ آپ کر لیں. جی انتم، انتم، ٹھیک ہے، انتم. انتم، انتم مدرسون. ٹھیک ہے. انتم مدرسون بالکل صحیح. کیا ترجمہ انتم بن جائے گا اس کا؟ مدرسون ہوگا استاد، ٹھیک ہے. اور انتم جو ہے وہ حرف سوال ہے، یا آخر میں سوالیہ جملہ ہے. سوالیہ جملہ ہے بالکل. سوالیہ، کیا کیا انتم، کیا تم سب، کیا تم سب، کیا تم سب سب مدرسون، استاد، کیا تم سب استاد ہو. سب ٹھیک ہے، استاد ہے. کیا تم سب استاد ہو. سب ٹھیک، استاد ہو. بالکل صحیح. اب اس کو مؤنث کر دیں، انتم میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ انتن، انتن. ٹھیک ہے. اور مدرسون میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ انتن مدرستن. مدری، مدرسات. مدرسات. مدرساتن. مدرسات. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. کیا تم سب مدرسات ہو، کیا تم سب استانیہ ہو. ٹھیک جی. بھائی سعید، اگلا جملہ آپ کریں. استاد جی یہ لکھا ہوا انتم اتباع، کیا تم سب ڈاکٹر ہو. کیا تم سب ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے، انتن اتباع. نہیں، انتن، انتن. انتن. دیکھیں واحد کیا استاد ہوتا ہے، جی واحد. استاد جی طبیب، ہاں، طبیبات. طبیبات. انتن، انتن طبیبات. انتن طبیبات، کیا تم سب ڈاکٹرنیاں ہو. کیا تم سب ڈاکٹر نہیں ہو. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. جی بھائی جنید، جملہ ثالثہ. سر یہ بنے گا انتم
حامد کیا آپ اخوت حامد کی بہن اخوت ہے؟ اخوت اخوت اخوات نہیں ہے. انتم اخوت حامد. اخوت حامد کیا آپ حامد کی بہن ہیں؟ نہیں انتن بھائی جو دیکھیے اخوات اخوتو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اخوتو جو ہے وہ جمع ہے اخن کی. انتم ہے نا، تو اخن انتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی جمع سے، جمع مذکر سے. ٹھیک ہے، تو کیا تم سب اخوتو حامد، اخوتو حامد، اخوا بھائی بھائی بھائی. بھائی حامد استاد کے جی. بھائی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کو مونس کر دیں آپ. انتن اخوات اخوات کا ہوگا اچھا واحد، اختونی. نہیں دیکھیے. اخوات اچھا بہن کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بہن کو اخوت استاد اخوت. اب ایک کو کیا بولتے ہیں؟ ایک بہن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اخت. اخت. ہیلو، تو میری بات آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. دیکھیں بہن کو ہم بولتے ہیں اخت. اختی ٹھیک ہے استاد جی اخت. اختی. ہاں اخت بولتے ہیں. ٹھیک ہے اخت جی بہن. جی. اچھا اس کی جمع جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جمع جو ہے وہ ہوتی ہے اختن اخواتن. ٹھیک ہے اختن اخواتن. یہ تو اب کیا ہو جائے اخوات گا، کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو، کیسے کہیں گے؟ بہنیں ہو. انتن اخوات حامد. انتن اخوات حامد، انتن اخوات حامد، کیونکہ حامد کی بات ہو رہی ہے نا. کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو، جی جی انتن اخوات حامد. اچھا یہاں کیا تھا، انتم اخوت حامد، کیا تم سب حامد کے بھائی ہو. انتن اخوات حامد، کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو. ٹھیک ہے چلیں جی. جی آگے کر لیں بھائی عزیز. نمبر 4. انتم مسلمون ٹھیک ہے. کیا تم سب مسلمان ہو. کیا تم سب مسلمان ہو، بالکل ٹھیک. مونس کر دیں. انتن انتن مسلمتن مسلمتن ایک مسلمہ. مسلمات. ہاں مسلمات مسلماتن. انتن مسلماتن. ٹھیک ہے. انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو. انتن مسلمات، کیا تم سب مسلمان عورتیں ہو. ٹھیک ہے جی بھائی صحیح. اگلا آپ کر لیں. استاد جی یہ ہے انتم امام محمود. استاد جی امام کیا ہوگا استاد جی، یہ مامو ہوگا یا پھپڑ ہوگا؟ نہیں امام جمع ہے امن کی. امن، ام یاد آیا، ام کسے کہتے ہیں؟ امن استاد جی چاچا. چاچا کو بولتے ہیں. بالکل صحیح. چاچا. بالکل. اچھا انتم امام محمود، کیا تم جی سب محمود کے چاچے ہو. کیا تم سب محمود کے چاچا ہو. استاد جی ٹھیک ابھی ہے. یہ اب آپ نے کرنا ہے پھوپھی. استاد جی ابھی اس کا یہ مونس بنانا ہے ابھی پھوپھیاں. استاد جی ٹھیک اس ہے. کی پھوپھی کا استاد جی پھوپھی کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں امتن، بس آپ نے آخر میں گولتا لگا دیا. انتن ہاں ایک پھوپھی، اور جمع میں کیا ہوتا ہے، الف اور بڑی تا. انتن امتی محمود. امت اچھا اماتن ہوگا استاد جی. ہاں امات. ٹھیک استاد ہے. جی اس طرح والی تا ہوگی یا اماتن الف تا ہوگی؟ الف اور تا نا جمع ہے نا. یہ جو گول تا ہے اس کا مطلب ہے ایک پھوپھی، اور الف اور بڑی تا ہے اس کا مطلب ہے استاد جی وہی زیادہ کہہ پھوپھی ہے. رہا ہوں کہ الف آئے گا اور تا آئے گا. جی ہاں بالکل. اماتن یہ پھر. جی ہاں. انتن امات محمود، ہاں کیا انتن، تم سب محمود کی پھوپھیاں ہو. کیا تم سب محمود کی پھوپھی ہیں. ٹھیک ہے بات واضح ہو رہی. اچھا جی اب کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ جی لیں. استاد جی. یہ چیز کلیئر ہے. باقی اب آپ حضرات نے انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھے نا، اس کی مشق کرنی ہے انشاءاللہ. کوشش کر لیں. 8 جملے تو تقریباً 5 تو ہم نے کر لی ہیں، 2 اور رہ گئے. یہ آپ حضرات ایک دفعہ انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ٹائم اصل میں کم رہ گئی ہے، 30 سیکنڈ ہوں گے میرے خیال میں، بند ہو جائے گی میٹنگ. تو کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو استاد پوچھ جی لیں. آگے تو استاد جی 2 ہے، چھٹا ہے اور 7واں ہے، 5 تو ہاں ہو گئے نا. بس ایک دفعہ پھر دوبارہ دیکھ لیں گا تو اچھی مشق ہو جائے گی نا. تو اور مشق اگر مکمل ہے تو آگے 6 اور 7 دیکھ لیں انشاءاللہ. یہ ہمارا جو دوسری تمرین ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس میں ہم نے انتم کو تبدیل کیا ہے انتنا میں.